بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر کلاس. آج ہم ایسے رائٹنگ میں ایسے نمبر 4 اردو بطور قومی زبان. عزیز طالبات، اس کا بنیادی خاکہ دیکھیں. نمبر 1، زبان کسی قوم کی ثقافت کا اہم جزو ہوتی ہے. قومی زبان کی اہمیت، پاکستان کی قومی زبان اردو کا تعارف. آزادی کے بعد پاکستان میں اردو زبان کو پسماندہ رکھنے میں پنہا سوچ. اردو زبان کے حوالے سے میڈیا کا کردار اور اقدامات. یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے عزیز طالبات جن کو آپ جن پہ بات کرتے ہوئے مفصل ایک مضمون تیار کر سکتے ہیں. اب تفصیلی خاکہ میں ہم اس کو دیکھیں گے. نمبر 1 پہ ہمارا تھا زبان کسی قوم کی ثقافت کا اہم جزو ہوتی ہے. عزیز طالبات، اس پہ دیکھیے کہ زبان کسی قوم کی ثقافت کا اہم جزو ہوتی ہے. اس میں کن باتوں پر آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. جذبات اور احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے. زبان انسانوں کے درمیان رابطے کا اہم ترین ذریعہ ہوتی ہے. کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں. قومی زبان کی اہمیت مختلف علاقائی بولیوں اور زبانوں کی موجودگی میں واحد رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے. گفتگو ریختہ میں ہم نے کی، یہ ہماری زبان ہے پیارے. یعنی آپ عزیز طالبات اگر دیکھیں تو دنیا کے ہر قوم اپنی قومی زبان کو فروغ دیتی ہے. اب چین کے وزیر اعظم نے کیا کہا کہ انگریزی زبان میں لکھا اسے سپاس نامہ میں پیش کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ چین ابھی گونگا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہی بہت اہمیت دیتے ہیں. اسے ذریعہ تعلیم بناتی ہے، اپنی ثقافت کی بقا کے لیے زبان کی حفاظت کرتی ہے. نمبر 3 پہ عزیز طالبات کہ پاکستان کی قومی زبان اردو کا تعارف. اب آپ نے جب اس میں تعارف میں لکھنا ہے کہ اس کی مختصر تاریخ لکھنی ہے کہ کس طرح پہلے مسلمان کے دیکھیں عزیز طالبات، پہلے مسلمان کی زبان کیا تھی ہندوستان میں؟ فارسی زبان. مسلمان کی ہندوستان آمد، پھر مقامی زبان برج بادشاہ تھی. فارسی، عربی اور ترکی کے امتزاج سے ایک نئی زبان کی ابتدا ہوئی جو کہ کیا کہلائی؟ اردو کہلائی. اس میں آپ تھوڑے سے تعارف میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب 1867 میں باقاعدہ اردو کا اس کو اردو کا باقاعدہ ہندوستان میں اعلان کر دیا گیا کہ اب مسلمان کی زبان اردو ہوگی. اس کے لیے بہت زیادہ رہنماؤں نے اقدامات بھی کرنے شروع کیے فارسی کی جگہ. مختلف ادوار میں مختلف نام ریختہ ہندی، لاہوری ہندی، اردو معلیٰ اور آخر میں اردو نام ہے. جی عزیز طلبات، اردو زبان کے فروغ میں صوفیہ اکرام کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے کس طرح سے کردار ادا کیا؟ ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان تھی. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زباں کی ہے. انگریزوں کا فارسی کو ختم کر اردو کو فروغ دینا، فورٹ ولیم کالج کا قیام. اب دیکھیں یہاں پہ اپنے مختصر سا تعارف میں جیسے میں نے کہا کہ انگریزوں کا جو تھا فارسی کو ختم کرنا. دیکھیں اس ٹائم جب ہندوستان میں انگریزوں غالب میں آنا، پوری ہندوستان پہ چھا جانا، حکومت کرنا، اور اس میں یہ بھی ان کو ڈر تھا کہ مسلمانوں کی جہاں پہ ہم نے ان کو ہر طرح سے پسماندہ کر دیا تو ان کی جو زبان فارسی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. اب انہوں نے تو ایک طرح سے سوچا کہ مسلمانوں کی زبان کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ جو تھا اردو کو لایا گیا. لیکن اردو بھی مسلمانوں کی زبان جب قومی زبان کے طور پر جو ان کے سامنے آئی تو ان سے بھی ان کو کیا ہونا شروع ہو گیا؟ ڈر لگنا شروع ہو گیا. خصوصاً کس کو؟ ہندوؤں کو. اور ہندوؤں نے اردو کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، اس کے لیے تحریک بھی چلائی. یہ بہت تفصیل کے ساتھ تو نہیں، لیکن آپ یہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ لکھیں کہ 3 صفحات اس میں صرف کر دیں، بلکہ ایسا نہیں، اس کو آپ 1 یا 2 پیراگراف میں اس بات کو ختم آپ کو کرنا ہوگا. انگریزوں کا فارسی کو ختم کر اردو کو فروغ دینا. آگے جنگ آزادی کے بعد سر سید تحریک اور اردو آتا. یہ ہم بات جو کر رہے تھے نا کہ اردو جب فارسی کو ختم کر اردو کو فروغ دیا گیا تو اس سلسلے میں بہت سارے رہنماؤں نے مل کر اس کے لیے کام کیا. تحریک پاکستان میں اردو کا کردار. اخبارات اور تقریروں میں عام مسلمانوں سے رابطے کا واحد ذریعہ کون سی زبان بن گئی؟ اردو زبان.
نمبر 4 پہ دیکھیے، آزادی کے بعد پاکستان میں اردو قومی زبان کا درجہ، قائد اعظم کا فرمان، ایک مشترکہ زبان کے بغیر کوئی قوم باہم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ اردو ہے۔ شروع سے انگریز جو تھے وہ خانی طبقہ کا حکومت میں عمل دخل اور اردو کو دیش سے نکالا۔ انگریزی بطور سرکاری اور تعلیمی زبان بنی۔ میرا افسر ہے بہت قومی زباں کا شیفتہ، اور کیا اس شخص سے تعریف میں لب کھولیے، اپنے ماتحتوں کو بھی تلقین کرتا ہے یہی، یعنی انگریزی میں کہتا ہے اردو بولیے۔ اردو سے سرکاری طور پر بے اتنائی برتی گئی، انگریزی زبان اور انگریزی تہذیب معیار قرار پایا گیا۔ یہ تھوڑا سا پس منظر آپ نے اس میں بتانا، تھوڑا سا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے، کہ پاکستان بننے کے بعد اردو کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انگریزی زبان کو کیا حیثیت دی گئی، جو کہ بحیثیت قومی زبان کے اولیت پہ ہونی چاہیے تھی، اس کو پھر ثانوی کی حیثیت پہ لایا گیا اور انگریزی کو اولیت دے دی گئی۔ اردو زبان کو پسماندہ رکھنے میں پنہاں سوچ، قومی اتحاد کو اضعاف، حکمرانی پر جو ہے مخصوص خاندانوں اور نسلوں کا قبضہ، بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن 1-2 پیراگراف میں آپ اس کی بات کریں گے۔ کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات فرنگی عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے۔ ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں، انگریزی کے بارے میں کچھ ایسی ڈھیٹ ہے، کم وقت آتی ہے نہ جاتی ہے۔ انگریزی تہذیب کو معاشرے میں فروغ دینے کے لیے طرز لباس تازہ ہے، ایک شکل احتجاج، فیشن کے تمام سے کیا کچھ عیاں نہیں۔ لڑکیوں کو یہ شکوہ کیوں لڑکیاں ہیں ہم، لڑکوں کو یہ گلہ کیوں لڑکوں کو یہ گلہ کیوں لڑکیاں نہیں۔ جی عزیز طلبات، مزید آگے آپ ان کا دیکھیں، اردو زبان کے حوالے سے میڈیا کا کردار، میڈیا کا غیر عقلی اور غیر منصفانہ کردار، انگریزی تہذیب اور زبان کو فروغ دینے میں پیش۔ نمبر 7 پہ اقدامات، یعنی کہ جو ہمارا اختتام ہوتا ہے مضمون کا، اس کو ہم کس طرح سے اس میں ہم لکھیں گے، جو ہے اردو کو بطور قومی زبان کے نافذ کیا جائے فوراً، یعنی یہ ہمارے اقدامات ہیں۔ میڈیا کو پابند بنا دیا جائے کہ اسے فروغ دینے کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش کرے۔ آخر پہ ہے ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ جی عزیز طلبات، یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اردو قومی زبان۔ اس میں ہم نے آپ کے پاس پہلے اس کے ایک بنیادی اسکیچ، ایک خاکہ بنایا، پھر تفصیل کے ساتھ ایک چھوٹے جملے پوائنٹس کی صورت میں آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر ہم ان پوائنٹس پہ تفصیلاً 1-2 پیراگراف لکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ 8 سے 10 صفحات لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ عزیز طالبات، اس کے لیے مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف کتب کا، رسائل کا مطالعہ کیجیے اور پھر وہاں سے پوائنٹس نکالیے اور پھر ان کو لکھیں۔ مضمون بار بار بتایا جا رہا ہے، پوائنٹس میں ہم نے نہیں لکھنا، ہم نے پیراگراف میں لکھنا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے پیراگراف جو ہے آپ کے سامنے ایک اسکیچ یا خاکہ بنایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ پوائنٹس بنا لیے جائیں اور اس کو تیار کیا جائے۔ اس کے بعد جب آپ پیراگراف میں اس کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھا معیاری مضمون لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔